الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پیدا کرنے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں دیا اور کسی سے اس پیدا کرنے کے بارے میں کسی سے کوئی رائے نہیں دی. خلاق العلیم اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادتیں بڑی بڑی شان ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور خود ہی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بڑی بڑی چار ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ سب عبادت ہے. اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر گزار رہا ہے تو اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا،
اس کا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اور بازار میں جانا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، جس شعبے زندگی سے بھی تعلق ہے، جس شعبے زندگی میں ہے، وہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے امر کو اس نے سامنے رکھا۔ اللہ کا امر، وہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جتنی چیزیں ان آسمان اور زمین کے اندر ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی۔ تو اللہ نے جو امر دیا ہے، نماز کا امر ہے، روزے کا امر ہے، حج کا امر ہے، اگر پیسے ہیں تو سفر کا خرچہ ہے تو اس کو اوپر حج فرض ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ پیسے ہیں اور نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور اللہ کا ایک ایک امر، یہ چار تو بڑے بڑے ہیں، یہ چار بڑے بڑے ہیں، لیکن ایک ایک امر وہ ساتوں آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں، ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر ان تمام اوامر میں جو ایک انسان کے اعتبار سے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جیسے کہہ دیا کہ انسانوں اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں بندگی، تو عبادت اور بندگی ایک ہی چیز ہے۔ بڑی بڑی عبادتیں مولانا نے فرمایا چار ہیں، لیکن 24 گھنٹے کا ہر عمل عبادت ہے کہ جب وہ بندہ بن کر رہے، بندگی کے ساتھ رہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے اللہ جو مجھے کہیں گے مجھے وہ کرنا ہے، جس سے مجھے روکیں گے اس سے مجھے رکنا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور میرے اللہ مجھے کس چیز سے روک رہے ہیں؟ وہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے قبیلے میں آ کر اللہ کی طرف سے بتلاتے تھے کہ اللہ کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کس سے رکنے کو کہہ رہے ہیں۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کسی ایک شہر، ایک علاقے، ایک ملک، ایک زبان والے، ایک قوم، ایک قبیلے کی طرف یا عرب کی طرف یا عجم کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ تمام اقوام عالم اور قیامت تک آنے والے ہر انس اور جن کے لیے، صرف انسان نہیں، تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور کس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام اقوام عالم کی طرف آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے دنیا جہاں کے انسانوں، بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، غریبوں، مسکینوں، مال والوں، بے مال والوں، عقل سمجھ زیادہ رکھنے والوں، نہ رکھنے والوں، علم والوں، بے علم، پہاڑوں پہ ٹھکانہ کرنے والوں، جزیروں میں بسیرا بسانے والوں، افریقہ میں رہنے والے، امریکہ میں، بلوچستان میں یا ہندوستان میں، قازقستان میں یا قرغیزستان میں،
دنیا کے جس کونے خطے میں رہنے والے انسان ہیں، سب کے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ تم سب اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کو دل میں اتار لو، ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ اللہ کے سوا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، اللہ ہے بس۔ اس اللہ کو الہ تسلیم کر لو۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے سارے کام بنے وہ الہ ہے، جس سے سارے کام بنے اسے الہ کہتے ہیں۔ ہر حاجت جس سے پوری ہو، ہر ضرورت جس سے پوری ہو، ہر تقاضے جس سے پورے ہو، ہر مرض اور بیماری جس سے دور ہو، ہر پریشانی جس سے ختم ہو، ہر خواہش جس ذات سے پوری ہو، اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کو الہ تسلیم کرو، دل میں اتار لو۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے۔ دل میں یہ بات، اس کا یقین کر لینا کہ اللہ سارے کام میرے بنائیں گے، اور اللہ کے علاوہ سب بگاڑنے والے اکیلے اللہ بنانے والے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بول کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی صاحب نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اور سنو، بولنا اور پھر سننا کہ اللہ سے ہونا، اس کو بولنا اور سننا، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جو بول میں بول رہا تھا کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا، میرے اپنے دل میں یہ بات کتنی اتری۔ اور جب تنہائی میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا اپنا دل تو خالی خالی ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے اس بول کی حقیقت کو مانگنا۔ فرمایا کہ اتنا بولنا، سننا، تنہائی میں سوچنا اور مانگنا کہ ہمارے دل، دماغ، روح پر بس اللہ چھائے رہے، اللہ چھائے رہے۔ ہر آن، ہر گھڑی میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے غیر کی طرف ہو۔ جب جو مسئلہ پیش آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے پورا کرنے کو کہا، یا کیسے پورا کر کے دکھلایا، اور کیسے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کروایا۔ تو اللہ کے اوامر سارے آسمان، زمین اور ساری مخلوقات سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے امر دعوت دی کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ امر دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ کے امر دعوت کی طاقت میرے پاس اکیری ہوگی، یہ دگنی ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی یہ امر دعوت دے دیں۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھیا تم چلو میرے ساتھ، اللہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے تو فرعون کو جا کے دعوت دینی ہے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میرے کوئی راستے میں ضرورت وغیرہ ہو۔ ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اس دعوت کے امر کو لے کر جانے کو فرمایا ہے، ایسے ہی میرے بھائی کو بھی دعوت کے امر میں شریک کر دے، تاکہ امر دعوت کی جو طاقت ہے وہ ایک کے بجائے دگنی ہو جائے۔ وہاں یوسف صاحب نے فرمایا کہ واحد سے تثنیہ یعنی ایک سے دو بنانے کے لیے
موسیٰ علیہ السلام نے لمبی تمہید باندھی. کیوں؟ فرمایا جب کسی بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے تو اس بڑی چیز مانگنے سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے کہ آپ کے تو بڑے انعامات ہیں، آپ نے تو بڑے احسانات کیے ہیں، آپ تو بڑے اونچے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. اس طرح کی تمہید باندھ کر پھر درخواست رکھی جاتی ہے آپ نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا، اب یہ بھی کر دیں. حاتم طائی کے پاس ایک آیا سائل سوال کرنے کے لیے اور کہنے لگا کہ جی مجھے کچھ دے دے. حاتم نے کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس پہ پہلے بھی آپ نے کرم کیا تھا، آپ نے پہلے بھی میرے اوپر سخاوت کی تھی، میں وہ آدمی ہوں. یعنی آپ تو پہلے ہی سے بڑے سخی ہیں، سخاوت پہ آپ کے کیا کہنے. تو حاتم نے کہا لو مجھ کو ہی میرے عطا کے لیے مجھے ہی سفارشی بنا رہا، مجھے ہی سفارشی بنا رہا کہ میں اس پر عطا کروں. چنانچہ حاتم طائی نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے تمہید باندھی اپنے بھائی کے لیے امر دعوت کو اللہ سے دلوانے پر کہ میرے بھائی کو دعوت کے امر میں شریک کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بڑی چیز دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دیتے. لو پھر اللہ نے بھی احسانات جتلائے. ہم نے تمہارے ساتھ یوں کیا، صفحہ 1.5 صفحہ قرآن کا اس میں احسانات جتلانے پہ لگا دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یوں کیا، بچپن میں کیسے بچایا اور فرعون سے کیسے چھڑایا، اور ساری چیزیں جتلا کر چلو ہم تمہاری یہ درخواست بھی قبول کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی سلطنت مانگی کہ جس کے مثل دنیا میں کوئی نہیں، تو ایک لفظ میں اللہ نے کہا جاؤ سخرنا، ہم نے دے دیا تمہیں سلطنت. کچھ نہیں کہا. دعوت کا امر، یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت کا امر یہ وہ امر ہے اللہ کا کہ جس امر کے مقابلے میں ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دعوت کے امر میں شریک کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ کر درخواست دی. اللہ نے بھی لمبے چوڑے احسانات جتلا کر پھر امر دعوت دے دیا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کی پوری امت کو اپنے امر دعوت میں اللہ سے شریک کروا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھائی کو شریک کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت پہ یہ امر دعوت کو لے آئے. حضور کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر بچی، ہر چھوٹے، ہر بڑے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، امیر، فقیر، بادشاہ، غیر بادشاہ، مالدار، بے مال والا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، عالم، غیر عالم، بینا، نابینا، صحت مند، بیمار، سننے والا، نہ سننے والا، افریقہ کا، امریکہ کا، ایشیا کا، آسٹریلیا کا، دنیا کے جس علاقے، جس زبان والا جو اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں آپ کا ساتھی ہو گیا. اس لیے حضور نے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، آپ فرما دیں. اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے. کیا ہے راستہ؟ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ، یعنی سمجھ بوجھ کر، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اور اس حقیقت کے ساتھ کہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ حق ہے، کامیابی ہے، ناکامی کی طرف نہیں بلا رہا. آنا میرا بھی یہ کام. وَمَنِ اتَّبَعَنِي اے آمَنَ بھی، جس نے میری اتباع کی، جس نے جو مجھ پر ایمان لے آیا،
جس نے مجھے اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، جو مجھے اپنا پیغمبر مانتا ہے، اس کا بھی یہ کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کام میں وسعت ہو تو پھر عملہ بھی زیادہ چاہیے۔ اب یہ اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، اب اگر اس مسجد کے بننے کے لیے 2-4 آدمیوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر ایک چھوٹا سا کمرہ بنائے تو ایک مستری، ایک مزدور، 2 مزدور، اس سے چھوٹا سا کمرہ بن جائے گا۔ اتنی بڑی مسجد کے لیے سینکڑوں آدمی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا اور فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خاتم الانبیاء، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اور کام نبوت والا اللہ نے قیامت تک جاری رکھوانا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کے لیے، کام کی وسعت، پہلے انبیاء ایک خاص علاقے، ایک خاص زمانے کے لیے آتے تھے، ایک خاص علاقے، خاص زمانے، قوم، قبیلے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ سارا عالم، 7 ارب سے جو زائد انسان ہے، یہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے میدان ہے۔ اور زمانہ قیامت تک کا، اتنے لمبے عرصے تک کا زمانہ اور اتنے بڑے علاقے کا علاقہ، تو لہٰذا پھر عملہ بھی اسی حساب سے چاہیے۔ تو اس عملے کی چاہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر گنتی نہیں رکھی کہ 100 آدمی، 1000 آدمی، 5 آدمی، 1,00,000 آدمی، فرمایا جو میرے حبیب پر ایمان لاتا جائے اس کا یہ کام ہوتا گیا۔ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساری انسانیت کو اللہ سے ملانے کی فکر اور محنت میں لگا رہے۔ لیکن ہم نے حضور والی محنت کو اپنی محنت نہیں بنائی، یہ ہم سے بڑا جرم ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے مراد آباد کے اجتماع کی، مولانا نے فرمایا دعا میں کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے، اے اللہ پوری امت کے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ جرم نہیں، جرم عظیم۔ حضور ہم اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی ملازمت میں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر میں اور اپنے گھریلو ضروریات اور حاجتوں کی تکمیل کے لیے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنی عقل اور سمجھ اور علم اور استعداد کو لگا کر خرچ کر کے کچھ تھوڑی سی ٹھیکریاں جمع کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقصد اور محنت میں اپنی صلاحیت نہ لگا سکے۔ یہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہم سے بڑی چوک ہو گئی، ہم سے بڑا جرم ہو گیا، جس جرم کے نتیجے میں لاکھوں انسان روزانہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے اور دوزخ کا ایندھن بن رہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبہ، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے اس غلطی، اس جرم کی اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ ہمارا یہ جرم ہم اپنی نہیں پوری امت کی طرف سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر، آپ کے فکر کو اپنی فکر نہ بنا کر، آپ کے غم کو اپنا غم نہ بنا کر، آپ کی بے چینی اور درد کو اپنی بے چینی اور درد نہ بنا کر، اور آپ کے کڑھن کو اپنا کڑھن نہ
بنا کر اے اللہ ہم نے واقعی جرم کیا، ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اقرار ہے، اپنے جرم کا اعتراف اقرار کر کے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے حبیب کے صدقے پوری امت کو معاف فرما دیں، پوری امت کو معاف فرما دیں۔ اور یہ ایک دو دفعہ کی معافی کی بات نہیں ہے، یہ تو مسلسل معافی مانگتے رہنے کی ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ سے درخواست کرتے رہے، اے اللہ پچھلے کی معافی دے دے، اور معافی مانگ کر خوش بھی ہو جایا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ایسا معصوم بچہ اپنے سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا کہ ہمیں حضور کی محنت میں لگنا چاہیے تھا، ہم دکان میں بیٹھے رہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا چاہیے تھا، ہم اپنی ملازمت میں پھنسے رہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ تمام غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کے غم میں ڈوبے رہنا چاہیے تھا، اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک محنت پہ کھڑا کرنے کی فکر میں دن و رات لگے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورت اور چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے پورا کرنے میں دن رات لگے رہے۔ جو غم فکر حضور دنیا میں لے کر آئے تھے، جس بے چینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات گزارتے تھے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہر وقت غم میں ڈوبے ہوئے، ہر وقت فکر مند، ہم نے اس کا ذرہ بھی اپنے اوپر آنے نہ دیا۔ واقعی اللہ ہم معترف ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے واقعی غلطی ہو گئی، ہم سے بڑی بھول چوک ہو گئی، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، پچھلی پوری امت کو معاف کر دے۔ اللہ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتے ہیں، اب تک کہ تو معافی دے دے اور آئندہ اس کام کو کام بنا کر چلیں گے، کام کے ہر تقاضے پہ لبیک کہیں گے، ہر کام کی ضرورت اور حاجت پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے مشورے والوں کے آگے رکھیں گے، مشورے والے مشورہ کر کے تقاضے کے جس مد میں ہمیں استعمال کرنا چاہیں ہمیں استعمال کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے اور پوری امت کو قبول کر لے، ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول کر لے۔ جہاں دن میں لوگوں میں پھر پھر کر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بٹھا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا کر، حضور والے اس مبارک محنت کے لیے ان کو نکالنا، وہاں راتوں کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر پیشانی زمین میں رگڑ کر سجدے کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، گڑ گڑاتے اور سسکتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہ اے اللہ یہ سارے انسان آپ کا کنبہ ہے، اپنے کنبے کو اپنے دوزخ سے بچا لیں۔ اے اللہ یہ کنبہ لاکھوں انسان ایمان کے بغیر روزانہ دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرے کنبے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے کنبے کو دوزخ سے بچا لے۔ اے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کے رخ کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک محنت کے لیے کھڑا فرما، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ روزانہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، دن میں محنت کرنا اور راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے جان بس اللہ چاہ لے، اللہ چاہ لے، جیسے بچہ ماں سے چمٹ کے کہتا ہے ماں دے 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 دے، تو ماں آخر کہہ دیتی ہے چل جا لے لے، ایسے ہی ہم سب اللہ سے چمٹے رہیں کہ اللہ کر دے کر دے کر دے،
ہدایت کا فیصلہ کر ہی دے۔ اے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ دلوں کے رخ کو پھیر دے، اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے، اپنا تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت کی حلاوت سے ہمیں آشنا کر دے، اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرما دے۔ اللہ سے چمٹے رہنا، چمٹے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا ہماری عادت ہے۔ عائشہ فرماتے تھے بس 2-4 دفعہ مانگا پھر چھٹی، ملے ملے نہ ملے کوئی بات، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے کہتے رہنا، کہتے رہنا۔ عائشہ صاحب نے سنایا کہ تھانہ بھون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں کنویں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، کروا، اور حضرت جو ہے وہی پانی پیتے تھے، اور پانی پیتے ہوئے دعا مانگتے تھے الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے اس پانی کو ٹھنڈا میٹھا بنایا، حالانکہ کڑوا اور کھارا ہے، اور دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے بنایا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ کھارا کڑوا پانی پیتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ یہ دعا مانگتے تھے پانی پیتے ہوئے، اور اس نیت سے مانگتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ پانی میٹھا کر دیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 سال تک حضرت دعا مانگتے رہے، اور 12 سال بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہم تو 12 دن کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں، 12 دن تو کیا 12 سیکنڈ کے بعد ہی چھٹی کر دیتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے تھوڑی سی دعا لمبی کر دی تو امام بیچارے کی خیر نہیں۔ امام صاحب کتنے کام ہوتے ہیں لوگوں کے، ذرا مختصر کیا کریں دعا۔ اللہ سے جی لگانا۔ عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیوی سے بات کریں گے گھنٹوں کرتے رہیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوست آ گیا تو دوست سے صبح سے شام باتیں کیے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ساری ساری رات لگے ہوئے ہیں، بچوں سے پیار میں باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے میں ہمارے چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی جی نہیں لگا، جی نہیں لگا۔ فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آ گئے بڑے دنیا والے۔ عائشہ صاحب نے کہا کہ میں بھاگا بھاگا گیا، میں نے کہا جی آپ بیٹھے، میں شیخ کو دیکھتا ہوں۔ شیخ سے ملنے آئے تھے، شیخ اپنا مشغول تھے، اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے۔ تو جب حضرت حاجی صاحب پہنچے تو پہنچتے ہی جو ہے بیٹھ گئے ادب سے کہ شیخ متوجہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں شیخ کو محسوس ہوا کہ کوئی بیٹھا ہے، تو جب دیکھا تو بھائی عبدالوہاب صاحب تھے، تو جو ہے بھائی عبدالوہاب صاحب فوراً جب دیکھا کہ شیخ دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے جی وہ صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو اگر آپ جو ہے، تو شیخ نے ایسی ناراضگی کا اظہار کر کے کہا تیری کی انوارات کی بارش ہو رہی تھی، کیا بیچ میں مخل ہو گیا؟ انوارات کی بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ صاحب کہتے مجھے آج تک یاد کہ جب اللہ سے آدمی کا جی لگ جاتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے باتیں کرنے کے جو مزے ہیں، انوارات ہیں، وہ یہی لوگ جانتے ہیں جس کا اللہ سے جی لگ جائے۔ پھر گھنٹوں اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، مزے ہی آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں اللہ سے باتیں کرنے میں، چپکے چپکے۔ اسی لیے کیا کہا مناجات، مناجات کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی، اللہ سے چپکے چپکے باتیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب شب درمیان، رب مہربان، یہ رات ہمارے بیچ میں ہے، اللہ سے پچھلے کی معافی مانگیں، اور یہ نیت کریں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ مولانا نے اپنی تمام تکالیف کے باوجود، مولانا شیخ کے، مولانا کے استاد ہیں، مولانا کے شیخ ہیں حضرت زکریا صاحب، مولانا زکریا صاحب، تو اس لیے میں نے یہ ذکر بھی کیا، مولانا اپنی تمام معذوری، تکلیف، بیماری کے باوجود صرف آپ لوگوں کی محبت میں یہاں چلے آئے، آپ لوگوں کی محبت میں یہاں آئے کہ ہمارا یہ مجمع کراچی کا ہر وقت، چونکہ مولانا کا بچپن کراچی میں گزرا، بچپن کراچی میں گزرا، اور مولانا نے یہاں سے کراچی سے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولانا کو اٹھایا اسکول سے اور جا کر مدرسے میں داخل کیا، کراچی سے اٹھا کر لے کے گئے،
اور آئی صاحب نے سنایا کہ جب میں اسٹیشن پہ پہنچا اور اس کو میں نے احسان سے کہا تھا کہ تو آ جانا گاڑی اتنے بجے، تو احسان جو ہے وہ پہنچا نہیں، اب میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے دل میں کہا کہ اوہو میرے بچے کو شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ تو جب گاڑی چھوٹنے لگی تو دیکھا احسان دوڑا چلا آ رہا، کانپتے سانس اس کا زور زور سے۔ تو جب آیا میں نے کہا بھائی احسان کہاں رہ گیا تھا؟ تو احسان صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے سوچا کہ میں مدرسے جا رہا ہوں دین پڑھنے کے لیے، بال میرے انگریزی ہیں اسکول والے، تو یہ بال لے کے میں مدرسے جاؤں، اس لیے میں نائی کے پاس چلا گیا تھا بال کٹوانے کے لیے۔ حاجی صاحب خوش ہو گئے کہ لو ہمارے بچے نے ابتدا یہاں سے کر دی۔ اس لیے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا پہلا بچہ ہے جس کو ہم نے تبلیغ کے اس پر مدرسے پڑھایا اور عالم بنایا۔ اس لیے حاجی صاحب کو بھی یہی ہوتا تھا، جب حاجی صاحب نے بچپن سے پرورش کی، بچپن سے بیٹے کی طرح، حاجی صاحب کی اپنی اولاد تو تھی ہی نہیں، اگر دنیا میں کوئی تھی تو ایک تھے مولانا احسان صاحب۔ اس لیے وہی حاجی صاحب والی وہی بے چینی، وہی درد، وہ غم کہ وہاں رائے گنج رہتے تو پریشان رہتے، کیونکہ میں کراچی اجتماع میں نہیں گیا، اس لیے کراچی اجتماع میں آ گئے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس۔ بولنا چاہتے تھے یہ باتیں آپ لوگوں سے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت میں بشاشت ابھی آ گئی۔ اب اگر آپ لوگ سارے یہ نیت کر لیں تو ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور خوشی بھی ہوگی۔ اللہ والے کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضامندی کو لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگ مولانا کو یہ عزم کر کے بتلا دیں کہ اب تک کی معافی مانگ لی اور اب پکی نیت کر لی ہے، اسی اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے اور اندرون سال کے لیے اور بیرون سال 7 مہینے کے لیے تیار ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی اترے گی اور ساری انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ تیار انشاءاللہ اس کے لیے؟ کھڑا کرے یا صرف ہاتھ پہ تو آدمی کھڑا نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر دکھا دے ماشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ اسی اجتماع سے نکلیں گے، ادھار والی بات نہیں، اسی اجتماع سے نکلیں گے۔ مولانا اتنی مشقت اور تکلیف اور بیماری کے باوجود کہاں سے آئے اور کن تکلیفوں کے باوجود آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم نیت کرتے انشاءاللہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم حضور والے کام کو کام بنائیں گے، اور اب تک نہیں بنایا اس کی ہر وقت معافی مانگیں گے، اور اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور 40 دن کے لیے اور اندرون بیرون سال 7 مہینے کے لیے تیار انشاءاللہ۔